السلام علیکم، میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہو اسفندیار خان آفیشل۔ آج ہم بات کریں گے کل آرمی چیف جی ایچ کیو میں طلباء سے تقریر کرتے ہوئے خواتین کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اسلام نے خواتین کو حق دیا ہے تو یہ حق چھیننے والے ہم کون ہوتے ہیں، اور خواتین کے حوالے سے مزید بھی یہ کہا گیا کہ خواتین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، خواتین کو یہ حق ہے کہ وہ معیشت میں آ سکتے ہیں، سیاست میں آ سکتے ہیں، ہر شعبے میں آ سکتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ تو میں آرمی چیف کو کچھ واقعات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہی آرمی چیف کے دوران ہی جس طرح خواتین کے حوالے سے جو مار کٹائی ہوئی ہے، ان کو جس طرح گھسیٹے گئے، پی ٹی آئی کے مختلف خواتین، یاسمین راشد کا آپ حوالے دے سکتے ہیں کہ وہ کینسر کے مریض ہونے کے باوجود ان کو کس طرح جیل میں رکھا گیا، اور کس طرح ریاستی جبر اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کس طرح ان کو جو ناحق قید میں رکھی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف بہت زیادہ مقدمات بنائے گئے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے مختلف خواتین کو جلسے اور جلوس کے درمیان ہی پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کیے گئے، اور جس بے دردی کے ساتھ ان کو گھسیٹا گیا، ان کو پریزن وین میں جس طرح ایوانوں کو بھی نہیں پھینکتے، اس طرح پی ٹی آئی کی خواتین کو پریزن وین میں پھینکے گئے، اور اسی طرح تھانے کے اندر اور جیل کے اندر اسی طرح ٹریٹ کرتے گئے۔ تو میرے خیال سے آرمی چیف جو 9 مئی سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کے مختلف جلوس اور جلسوں میں جس طرح ظلم جبر کرتے رہے، تو یہ ابھی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا سکیں گے۔ بے شک وہ اپنی تقریر کرتے بھی رہیں گے، اور پی ٹی آئی اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ چلتے بھی رہیں گے، آن ایئر بھی ہوگا یہ ان کی سپیچ، مگر ان کی منافقت کا پورے ملک کو پتہ ہے۔ جس طرح وہ یہ کہتے رہے کہ ہم پاکستان کے سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اسی طرح وہ یہ بات بھی کرتے رہے کہ ہم خواتین کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور خواتین کو یہ حق دیتے بھی ہیں، مگر کسی اینگل سے بھی انہوں نے پاکستان میں خواتین کو کوئی بھی رائٹ نہیں دیا گیا۔ اور یہ ابھی جس طرح وہ فرماتے ہیں اپنی تقریر میں کہ پی ٹی آئی یا مختلف پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں ہوتے اس وقت تک رحم کی کوئی ہم وہ اپیل ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کے جو موجودہ آرمی چیف ہے عاصم منیر، جو کہ سیاست میں کمپلیٹلی انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے پاکستان کے ہر شعبے کو، پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، اور یہ جس طرح منافقت کر رہے اور جس طرح وہ آ رہے چینل پہ کہہ رہے کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہم اس حوالے سے کوئی تبصرہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اصل حکمران کون ہے اور اصل فیصلے کرنے والے کون ہیں۔ تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس کے پروگرام میں منافقانہ طور پر اس طرح کی گفتگو کرنا کہ خواتین کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ان کو حق دینا چاہیے، مگر آپ نے دیکھا یہ حال صرف پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ پورے ملک میں جو بھی اپنے حق کے لیے خواتین اپنے حق کے بارے میں یا اپنے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تو ان کو روڈوں پہ گھسیٹتے۔ ہر کسی نے سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا، جس طرح کشمیر جو ہمیں بتاتے تھے کہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ ظلم کرتے اور بہت ہی ناروا رویہ اپناتے ہیں، ہم نے وہی رویہ پاکستان پولیس کی طرف سے پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ یہ رویہ دیکھا ہے، اور پاکستان کے مختلف تحریک کے جو خواتین ہیں جس طرح مارنگ بلوچ اور سیمی بلوچ، جو کہ کچھ ہی دن پہلے کس طرح ان کو کراچی کے پولیس نے گھسیٹا۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان پولیس، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو، چاہے وہ ایف سی کا ادارہ ہو، چاہے وہ لیویز کا ادارہ ہو، چاہے وہ رینجرز ہو، ان کے جتنے بھی بڑے ہیں یا ان کے بڑے آفیسرز ہیں وہ آرمی سے ہی ہوتے ہیں، اور آرمی ہی انسٹرکشنز دیتے، جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہے، چاہے پولیس ہو، چاہے لیویز ہو، چاہے رینجرز ہو، وہ ان کو ہدایت جاری کرتے ہیں کہ جدھر بھی پی ٹی آئی کے جلسے ہونے ہیں، جدھر بھی پی ٹی آئی کے جلوس ہونے ہیں، ان کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن کرنا ہو، ان کے چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنی ہے اور ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، ان کو تھانوں میں ڈالنا ہے۔ تو
یہ جو رویہ اختیار کر رہے اور پھر بھاشن بھی دیتے ہیں خواتین کے حق کے بارے میں، انہوں نے تو پاکستان کے پورے عوام کے حقوق کو سلب کیا گیا، اور پاکستانی عوام کا جو حق ہے بنیادی اظہار رائے کا، اس پہ قدغن لگایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جس طرح پاکستان عوام کا جو بنیادی حق ہے ووٹ کا، وہ حق بھی اس جو موجودہ جو چیئرمین ہے اس نے عوام سے چھین لیا گیا، اور پاکستان کے مختلف اداروں میں جس طرح سے آرمی چیف کے جو ریٹائرڈ جنرل ہوتے ہیں ان کو عوام کا جو حق ہوتا ہے ان پر بھی وہ ریٹائرڈ جنرلز ہو یا ریٹائرڈ ججز ہو وہ لا کر مختلف شعبوں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان میں جو سب سے ناروا رویہ اختیار کیا وہ آرمی کی طرف سے، آرمی نے کاروبار یہاں پہ اربوں ڈالرز کے کاروبار کر رہے ہیں اور دوسروں کو اخلاقیات بتا رہے ہیں۔ خود آرمی کی جو کیا اخلاقیات ہے سب کو پتہ ہے، آرمی عام زبان میں کسی سے بات کرتے ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ ان کے جو ایجنسیز ہیں ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان پہ جبر کرتے، ظلم کرتے اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں، مختلف ہتھکنڈے ان کے خلاف یوز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اعظم سواتی کے گھر میں ان کے جو کیمریز لگائے بیڈ روم میں، پھر ان کی بیٹی کو وہی فوٹیج بھجوائے گئے، اور یہ ہمیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے قوم کی بیٹیاں اور بہنوں کو جس طرح گھسیٹتے ہیں، وہ پھر عوام اور اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ خواتین کو رائٹس دینے چاہیے۔ یہ تو ہر شہری کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان ایجنسیز وہ کسی بھی اخلاقی دائرہ کار میں کوئی بھی کام نہیں کرتے، وہ اخلاقیات ان میں اخلاقیات ہوتے ہی نہیں، اور پھر وہ یہ ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ یہ خود جو ہے آئینی جو ان کا دائرہ کار ہے، جو آئینی ذمہ داری ہے وہ نہیں پورے کرتے، تو ان سے پھر اخلاقیات کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے، ہم کیا ان سے یہ ذمہ داری یہ سمجھیں گے کہ وہ اخلاقی ذمہ داری پورے کریں گے؟ یہ تو آئینی ذمہ داری ہی نہیں پوری کرتے، پھر یہ بھاشن بھی دیتے اوپر سے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہے یہ ان کے منہ سے بالکل زیب بھی نہیں دیتے ان کو کہ وہ اخلاقیات کے بارے میں بات کرے، وہ انسانی حقوق کے بارے میں بات کرے، وہ خواتین کے حق کے بارے میں بات کرے، یہ ان کو بالکل زیب نہیں دیتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے بارڈر کو سنبھالے، ان کا جو آئینی ذمہ داری ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ پاکستان کے بارڈروں کے تحفظ کرے، وہ تحفظ ان سے تو ہوتا نہیں ہے، اور پتہ نہیں مختلف چینلز پہ اپنے لوگوں کو، اپنے پچوز کو بٹھا کے فوج کے حق میں، فوج کے جنرلز کے حق میں اپنی ریپوٹیشن بہتر کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ فوج جو ہے فوج قربانیاں دے رہی ہے، فوج جو ہے ملک میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ ملک میں جو بھی حالات ہے وہ فوج کی غلط پالیسی کی وجہ سے، فوج ہی فورن پالیسی بناتی ہے، فوج ہی داخلہ پالیسیز بناتے ہیں، اور فوج ہی اس ملک کو چلا رہی۔ تو اس ملک میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی جو بھی پامالیاں ہو رہے ہیں وہ فوج کی رضامندی سے ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ جو بھی جرائم ہو رہے ہیں، جو بھی قبضہ مافیا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان سب کے ذمہ دار پاکستانی فوج ہے۔ اگر وہ اس چیزوں سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ڈی ایچ ایز فلاں چیزیں جو بنائے ہوئے کاروبار کے، ان سے ہاتھ نہیں لیتے، یا ان سے اپنے یہ جو آئینی ذمہ داری پہ واپس نہیں آتے، تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، اور یہ ملک پھر ٹوٹے گا جس طرح بنگلہ دیش ٹوٹا ہے۔ تو خدا را اس ملک پہ رحم کرے اور اس ملک کے عوام پہ رحم کرے۔ آپ کے بھاشن سے ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی وہ وقت ہے جو آج کل لوگ دیکھتے ہیں۔ لوگ آپ کے باتوں یا تقریروں اور پیغامات کو نہیں دیکھتے، آپ کے جسچر کو دیکھتے، آپ کے عمل کو دیکھتے، آپ کرتے کیا ہو۔ یہ جو ہے 4G 5G زمانہ ہے، اس میں کوئی چیز بھی چھپتی نہیں، اس میں ہر چیز دکھتی ہے، ہر انسان کو دکھتی ہے۔ تو آپ اس طرح کے ہزار بھاشن بھی دے تو لوگ آپ کو اخلاقیات کے جو دائرے میں ہوتے ہیں، آپ اخلاقیات سے بالکل ہاری ہی فوج ہو، جو آپ کے فوج کے اندر ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ عوام کے ساتھ آپ نے تمیز سے پیش نہیں آنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے، اس کو تپڑ وغیرہ مارنے، ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کا کام یہی ہے۔ تو خدا را آپ اپنے بھاشن اپنے پاس رکھے اور ملک کے جو آئینی دائرہ کار ہے اسی میں رہے۔ بہت شکریہ۔